تاریخ میں بہت سارے شہید ہیں، کوئی کربلا کا شہید ہے، کوئی غزوہ احد کے ہیں، کوئی غزوہ خندق کے ہیں، کوئی جنگ یرموک کے ہیں۔ کچھ ایسے شہید ہیں جن پر رونے والے ان کی ماں ہے، جن پر رونے والے ان کے والد ہے، جن پر رونے والا ان کے بھائی ہے، جن پر رونے والے ان کے بہن ہیں، لیکن تاریخ میں ایک ایسا شہید ہے کہ جن پر آنسو بہانے والے، کالی کملی والے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور جن کو سارے شہیدوں کا سردار کہا ہے، سید الشہداء، سارے شہیدوں کا، قیامت تک آنے والے جتنے شہید ہیں ان شہیدوں کا سردار جن کو کہا گیا وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا جان ہیں، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر میں فرمایا تھا اسد اللہ واسد رسولہ، یہ رب کا بھی شعر ہے، آمنہ کے لال کا بھی شعر ہے۔ یہ الفاظ زبان نبوت سے ادا ہوئے۔ تو یہ چچا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو محبوب بھی پڑے، آپ محبت بھی بڑی کرتے ہیں ان سے۔ مکی زندگی میں صحابہ پر بھی دکھ اور تکلیف آ رہی ہیں، صحابہ کو بھی ستایا جا رہا ہے، صحابہ کو بھی مارا جا رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی غموں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابو جہل آتا ہے، بدبخت ازلی آتا ہے اور آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہے کہ یہاں بیٹھ کے کیا منصوبے بنا رہے ہو؟ پھر اس نے اور باتیں کی، اس کا سینہ ٹھنڈا نہ ہوا، ہاتھ میں تیز دھار آلہ تھا، برچھا تھا یا کمان تھی، کچھ بھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں سر مبارک پہ مارا، آپ علیہ السلام کا خون نکلا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بوجھل دل لے کر آپ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ بہت سارے لوگوں نے اس منظر کو دیکھا۔ شام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، شام کو جب یہ گھر آئے تو ان کی لونڈی اور باندی نے ان کو کہا کہ کیا بات ہے، آپ کا بھتیجا اتنا لاوارث ہو گیا کہ آج ابو جہل نے یہ کہا اور مارا اور آمنہ کے لال کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہے، آپ کیسے چچا ہیں؟ اس باندی کے کہنے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، سیدھا گئے ابو جہل کو ڈھونڈا اور ڈھونڈنے کے بعد کہا کہ تو نے مصطفیٰ کو لاوارث سمجھا ہوا ہے، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ پھر ہاتھ میں برچھا اٹھا کر ابو جہل کے سر پہ مارا اور یوں اس کے فوارے نکالے اور سیدھا پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے بھتیجے میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، آپ اپنے سینہ مبارک کو ٹھنڈا کیجئے، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، میں نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ حضور خاموش، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ کے چچا پھر کہہ رہے ہیں حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ کے چچا پھر کہہ رہے ہیں حضور نے جواب نہیں دیا۔ اس پر حضور کے چچا نے فرمایا بھتیجے آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چچا جان میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا۔ پھر فرمایا آپ کا سینہ کیسے ٹھنڈا ہوگا؟ فرمایا آمنہ کے لال کا سینہ ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں تو محمد کا کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا نے کہا آپ عرض کیا آپ اپنا ہاتھ مبارک آگے کیجئے۔ حضور علیہ السلام نے دست اقدس آگے کیا اور آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ حضور علیہ السلام کے چچا اسلام میں داخل ہوئے۔ خاندان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا خاندان سارا مخالف ہے کہ جس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار پڑ رہی ہے، جس وقت حضرت سمیہ کی چمڑی کو دیڑا جا رہا ہے، جس وقت حضرت عمار کو مارا جا رہا ہے، حضرت یاسر کو مارا جا رہا ہے، ابو فقی کی پسلیوں کو توڑا جا رہا ہے، صحابہ جو ایمان لاتا وہ ایمان لانا ایسا ہوتا تھا جیسا وہ اپنی چمڑی کو دڑوینا تھا، اپنے آپ کو انگاروں میں ڈالنا تھا۔ اس انداز سے اس وقت حضور کے ساتھ جو کھڑے ہوئے، آپ کے خاندان میں سے آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے، آپ کے غم میں شریک ہونے والے آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑی محبت کرتے تھے ان سے، بڑا محبوب رکھتے تھے۔ جس وقت اسلام کا پہلا معرکہ ہوا جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں، اور بدر کے میدان میں 313 کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی اور کفر کے بڑے بڑے
وہ جو سردار تھے، بڑے بڑے جنگجو تھے، اس بدر کے میدان میں جب ان کی گردنیں اڑائی گئیں، باقیوں کو قید کر کے لایا گیا، اس پر جب یہ شکست خوردہ مشرکین مکہ جب یہ زخم آلود ہو کر واپس ہوئے، انتقام ان کے سینوں میں بھڑکنے لگا۔ کسی کا باپ بدر میں مارا گیا، کسی کا بھائی مارا گیا، کسی کا چچا مارا گیا، قسمیں اٹھائی ہیں۔ اس وقت تک ہندا جو تھی اس کا باپ مارا گیا، اس کا بھائی مارا گیا، اور مکے والوں کو کہتی تھی تمہیں کیا ہو گیا؟ پھر جب دوبارہ اس اجتماعیت کو اکٹھا کر کے جب مدینہ منورہ کی طرف آئے تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، غلاموں سے آزادی کے وعدے کیے، تم اس لڑائی کو لڑو، تمہیں آزاد کیا جائے گا، مال کی لالچ دی گئی۔ جس وقت احد کے میدان میں پھر یہ دوبارہ آئے، اور اس احد کے میدان میں حضور علیہ السلام جبل الرمادہ ایک پہاڑ تھا، ایک پہاڑ کا درہ آپ اس کو کہیں، اس پر آپ نے 50 صحابہ کو آپ نے مقرر کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تک میں یا تمہیں نہ کہوں اس جگہ کو خالی نہیں کرنا، اس جگہ کو چھوڑنا نہ۔ اسی احد کے میدان میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی، کافروں کے قدم اکھڑ گئے، وہ بھاگ نکلے، بھاگنے لگے۔ اس چٹان پر اور اس جبل الرمادہ پر جو صحابہ کھڑے تھے آپس میں ان کا اختلاف ہوا۔ بعض نے کہا حضور کا حکم لڑائی تک تھا، مقصد ختم ہو گیا، لڑائی ختم ہوگی، کفر بھاگ گیا ہے، اب ہمارا مقصد ختم ہو گیا، اب ہم یہاں سے اترتے ہیں۔ اور بعض صحابہ نے کہا نہیں، حضور علیہ السلام جب تک نہیں کہیں گے ہم نے اس جگہ کو خالی نہیں چھوڑنا۔ جب بعض اترے، پیچھے تعداد کم رہ گئی، بھاگتے ہوئے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جب اس جگہ کو خالی دیکھا پلٹ کر وار کیا، جو تھوڑے سے صحابہ تھے ان کو شہید کیا، اور جب پلٹ کر وار کیا صحابہ اچانک حملے سے ان کو خبر نہ تھی، اچانک حملہ ہوا، چاروں طرف سے صحابہ کو گھیر لیا، اور یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ اس حملے میں آمنہ کے لال بھی زخمی ہو گئے، حضور علیہ السلام بھی زخمی ہوئے۔ میں اس منظر کو نہیں بیان کر سکتا کہ آپ گرے اور یہ مشہور ہو گیا، حضور علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے مشابہ تھے، آپ کی شکل و صورت حضور کے مشابہ تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کیا تو یہ مشہور کر دیا گیا، حضور شہید ہو گئے۔ مدینہ میں جب یہ صدا پہنچی حضور شہید ہو گئے، اب آپ خود دیکھو صحابیات پر کیا گزری ہوگی، مدینے کے یتیموں پر کیا گزری ہوگی، مدینے کے مسکینوں پر کیا گزری ہوگی۔ پھر جب حضور علیہ السلام کی یہ اطلاع پہنچی اور جب صحابہ نے دیکھا حضور علیہ السلام زندہ ہیں، اور پھر جب یہ صدا لگائی گئی اے ایمان والو اللہ کے محبوب زندہ ہیں، اور ادھر حضور علیہ السلام کو آپ کو بتایا کہ اللہ کے محبوب آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، ادھر حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بتایا گیا آپ کے بھائی شہید کر دیے گئے۔ حضرت صفیہ آپ گھر سے نکلی اور آپ کو بتایا گیا کہ ظالموں نے میرے بھائی کے کپڑوں کو بھی پھاڑ دیا ہے۔ آپ گھر سے نکلی، ساتھ کفن کی چادریں لی، حضور علیہ السلام نے حضرت صفیہ کو آتے ہوئے دیکھا، حضور علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا اللہ کے محبوب جن کو آپ نے اپنا شیر کہا تھا، جو اسد اللہ و اسد رسول ہی ہے، جو رب کا بھی شیر ہے، آمنہ کے لال کا بھی شیر ہے، حضرت حمزہ کے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں۔ آپ نے ان کی بہن کو آتے ہوئے دیکھا، آپ نے حضرت صفیہ کے بیٹے کو بھیجا، جاؤ اپنی ماں کو روکو۔ حضرت صفیہ کے بیٹے آئے، حضرت صفیہ جا رہی تھی، بیٹا آگے ہوا، ایک گھوسا بیٹے کو مارا، بیٹا ادھر گیا، ماں دیوانہ وار یہ جا رہی اپنے بھائی کی طرف، پیچھے سے بیٹے نے کہا اماں میں روکنے کے لیے نہیں آیا، آمنہ کے لال نے کہا ہے اپنی ماں کو روکو۔ کہتے حضرت صفیہ کا قدم آگے تھا، جب حضور کا فرمان سنا نا
اٹھا ہوا قدم پیچھے رکھ لیا. فرمایا اب صفیہ ایک قدم بھی آگے رکھے گی تو آمنہ کے لال کے حکم کی گستاخ ہو جائے گی. ہم حضور کے اٹھنے اور بیٹھنے، حضور کا چلنا اور پھرنا، حضور کی ایک ایک ادا کو اپنے اندر سمیٹنے والے، اپنے وجود میں لانے والے، ساری دنیا میں جو چمکے ان کو صحابہ اور صحابیات کہتے ہیں. فرمایا جاؤ میرے بیٹے آمنہ کے لال کو کہہ دو مجھے پتہ ہے میرے بھائی کے لاشیں کے ٹکڑے ہو گئے ہیں، لیکن میں بھی آپ کا کلمہ پڑھنے والی ہوں، بتا دینا کفن لے کر آئی ہوں. میں جزا نہیں کروں گی، میں کپڑے نہیں پھاڑوں گی، میں وویلا نہیں کروں گی، میں چیخ و پکار نہیں کروں گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں ہماری کیا حالت ہے، اور وہاں صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں، ایک ایک ادا کو پورا کرنے کے لیے کنبے کا کنبا لوٹا رہی ہیں، اپنے آپ کو قربان کر رہی ہیں. آج ہم سے گناہ نہیں چھوڑا جا رہا. آج ہماری حالت دیکھو نا ذرا. ابھی یہاں بیٹھے نا ہر ایک اپنا ایکسرا کر لے خود، اور ابھی اپنے گھر کی زندگی میں نظر ڈالو کہ میری جو گھریلو زندگی ہے، میرا جو کمرہ ہے، میں جہاں رہتا ہوں، وہاں جو میرا گھر ہے، کیا وہ میرا گھر، میرا اٹھنا میرا بیٹھنا حضور کے طریقے کے مطابق ہے؟ میں گھر سے نکل رہا ہوں سنت کے مطابق نکل رہا ہوں، میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں سنت کے مطابق، میں کپڑے اتار رہا ہوں، کپڑے پہن رہا ہوں، مسجد میں آ رہا ہوں، جا رہا ہوں، والد سے گفتگو کر رہا ہوں، بیوی سے مخاطب ہوں، بچوں سے مخاطب ہوں. میرا یہ سارا عمل، میری تجارت، میرے معاملات، میرا لین دین کیا سارا شریعت کے مطابق ہے؟ سب کا سب ایکسرا سامنے آ جائے گا کہ ہم حضور کا نام لینے والے کس طرف جا رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کس طرف جا رہے ہیں. ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آپ علیہ السلام یوں کھڑے ہوئے، آپ کی نگاہ اپنے چچا پہ پڑی. آپ نے جب چہرے کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ ناک کٹا ہوا ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، منہ کے اندر سے زبان کٹی ہوئی ہے. پھر نیچے آئے تو یوں سینہ چیرا ہوا ہے، اندر سے کلیجہ نکلا ہوا ہے، بازو کٹے ہوئے ہیں، ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں. دور اندہ کھڑی ہو کے ذرا تصور کرو نا، ایک آدمی کو صدمہ پہنچے، دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے، اور تکلیف دینے والا سامنے کھڑا ہو، اندہ دور کھڑے ہو کے حضور کے چچا کا کلیجہ چبا چبا کے حضور کو دکھا رہی ہے، چبا چبا کے حضور کو دیکھ رہی ہے. راوی کہتے ہیں حضور اس غم کو برداشت نہ کر سکے، حضور اس غم کو برداشت نہ کر سکے، آپ بیٹھ گئے. اور عجیب بات ہے، آپ نے فرمایا اے کائنات کے رب، اگر یہاں ان کی بہن نہ ہوتی، اگر یہاں صحابہ نہ ہوتے، تو میرے چچا سے اس حال میں راضی ہے تو آمنہ کا لال بھی اپنے چچا کو اسی حال میں دفن بھی نہ کرتا. مطلوب دیکھیے اللہ کی رضا. اللہ دیکھ، تو دیکھ رہا ہے میرے چچا کی حالت کو، اللہ تو دیکھ رہا ہے ان کے ٹکڑوں کو، اللہ تو اس حال میں راضی آمنہ کے لال سے، آمنہ کا لال بھی تم سے راضی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے، 1 مہینے تک آگ کا چکھا تیار کیا گیا، میلوں اڑنے والا پرندہ آگ کی تپش سے جل بھن کر راکھ ہو جاتا ہے. اللہ نے آسمان کے دروازوں کو کھول کے آسمان کے فرشتوں کو کہا ابراہیم علیہ السلام کا منظر دیکھو، آسمان کے فرشتے رو رہے ہیں کہ اللہ کا خلیل آج جل جائے گا. حضرت جبرائیل نے کہا اللہ اجازت دے جا کر پوچھ کے بچا لوں. حضرت جبرائیل آئے، حضرت ابراہیم سے پوچھا اگر آپ کہیں آپ کو بچا لوں. حضرت ابراہیم نے کہا بتاؤ خود آئے ہو یا رب نے بھیجا ہے؟ فرمایا آیا خود ہوں پر اللہ سے پوچھ کے آیا ہوں. فرمایا جبرائیل پھر تیری ضرورت نہیں ہے، پھر تیری ضرورت نہیں ہے، اسے جلانا مقصود ہے، ابراہیم جلنے میں راضی ہے، اسے بچانا مقصود ہوا، پھر خود بچائے گا، وہ تمہارا بھی محتاج نہیں ہے. یہی جملہ حضرت ابراہیم کے لبوں پر، یہی جملہ اپنے چچا کے اس کٹے ہوئے بدن پر کھڑے ہو کر آمنہ کے لال کا یہی جملہ آج 1400 سال کے بعد فلسطین کا ایک بچہ اپنی صدا کو بلند کرتا ہے، کہتا ہے اللہ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، ہم کسی کے محتاج نہیں، تو اجڑے ہوئے گھروں کو دیکھنا چاہتا ہے، ہم گھروں کو اجاڑ کے راضی ہیں، اگر تجھے بچانا مقصود ہوا تو خود ہمیں بچائے گا، تو خود ہمیں بچائے گا. یہ تو اس کا ایمان ہے، یہ اس کا جذبہ ہے، یہ اس کی ایمانی طاقت ہے. لیکن ہمارے اوپر بھی کچھ فرض بنتا ہے نا،
ہمارا ایمانی طاقت بھی ہے نا, ہمارا ایمان بھی ہم سے مطالبہ کرتا ہے نا, ہمارا ایمان ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے روئے زمین پر بسنے والے تمام مسلمانوں پر یاد رکھو, جہاد جو زبان سے کر سکتا ہے وہ زبان سے جہاد کو کرے, جو قلم سے کر سکتا ہے وہ قلم سے کرے, جو میدان کارساز میں اتر سکتا ہے وہ کفن باندھ کے میدان کارساز میں اتر کے اور کفر کو للکارتے ہوئے جام شہادت کو نوش کرے. جو جس انداز سے اپنے آپ کو امت کے غم میں شریک کر سکتا ہے وہ اس انداز سے اپنے آپ کو امت کے غم میں شریک کرے. جو راتوں کو اٹھ کے رو سکتا ہے وہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے آنسو بہائے. جو جس انداز سے, اگر اس انداز تک ہم امت کے غم میں شریک نہ ہوئے, پھر یاد رکھنا ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے. پھر ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ نظر آ رہا ہے کہ معصوم بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کٹے ہوئے بدن ہیں, اجڑے ہوئے گھر ہیں, اجڑی ہوئی ماؤں کی گوکیں ہیں, اجڑے ہوئے میرے محترم دوستوں وادیاں ہیں, لیکن ان کے ہمت اور حوصلے کو خدا کی قسم قربان جاؤں, ان ماؤں نے کیا عرب جنے ہیں, ان ماؤں نے کیا شیر جنے ہیں. لیکن ہمارے اوپر بھی تو کچھ بنتا ہے نا. ہر ایک سے اپنے مرتبے کے مطابق سوال ہوگا, ہر ایک سے اس کے مرتبے کے مطابق, مجھ سے میرے مرتبے کے مطابق سوال ہوگا. آپ کو بولنے کی طاقت دی تھی, آپ کو جتنا دیا تھا, آپ اس میں آواز کو بلند کیا یا نہ کیا؟ مالی جو مال کے ذریعے سے کر سکتا ہے وہ مال کے ذریعے سے, جو جان کے ذریعے سے وہ جان کے ذریعے سے کرے, جو قلم کے ذریعے وہ اپنے قلم کو چلائے. جو جس انداز سے کچھ بھی نہیں تو دعائیں تو کر سکتے ہیں نا, دعاؤں کے ذریعے تو شریک ہو سکتے ہیں نا. حضور علیہ السلام نے فرمایا چادر سر پر کر دو, میرے چچا کے پاؤں پر پتوں کو ڈال دو. اسی حالت میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں دفن کیا گیا, اور جن کو پھر اللہ نے کہا یہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. آج ہمیں جو شہید ہو گئے, خدا کی قسم حضرت حمزہ ان کا استقبال کر رہے ہیں, کالی کملی والے ان کا استقبال کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام اپنی شفقت میں ان کو لے رہے ہیں. ان معصوم بچوں کی روحیں جب وہاں جا رہی ہیں, ان شہداء کی روحیں جب یہاں جا رہی ہے, حضرت حسن استقبال کے لیے, حضرت حسین استقبال کے لیے, حضرت علی استقبال کے لیے, میرے محترم دوستوں امام الانبیاء کالی کملی والے استقبال کے, وہ تو کامیاب ہو کر چلے گئے. معاملہ میرا اور آپ کا ہے, ہم بے حسی کو ختم کریں, بے حسی کی چادر کو ختم کرے, اپنے آپ کو بے حسی سے نکالیں. اور آج یہ مجمع انشاءاللہ یہ عہد کرے, امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جب شہید کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا, اللہ کہیں گے اتنے غلمان دے دیے, اتنے محلات دے دیے, سرخ یاقوت کے محلات ہیں, اے شہید تو راضی ہے؟ شہید کہے گا اللہ نہیں راضی. اللہ کہیں گے اتنی جنت اور دے دی, اتنی بہاریں اور دے دی, اتنے غلمان اور دے دیے. فرمایا اب راضی ہے؟ شہید کہے گا نہیں. پھر اللہ پوچھیں گے تو کیسے راضی ہے, تو بتا. فرمایا اللہ اگر میری چاہت پر مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں, مجھے پھر دنیا میں بھیجیں, مجھے زندگی عطا کرے, پھر تیرے نام پہ قربان ہو کر میں آ جاؤں. یہ شہید کا قربان اور شہادت کی جو لذت ہے وہ ایک مجاہد ہی جانتا ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, الجہاد ماضٍ یوم القیامہ اور الی یوم القیامہ, میں نے آپ کو یہ کہا تھا اگر اتنا جذبہ بھی نہیں ہے, اتنا جذبہ بھی نہیں ہے, یہ ساری رکاوٹیں اللہ ابھی ہٹا دے, یہ ساری سرحدیں کھل جائیں اور ابھی اعلان ہو آپ آؤ اپنے مسلمانوں کی مدد کے لیے, تو بتاؤ پھر میدان کارساز میں اترنے کے لیے تیار ہو؟ اتنا جذبہ تو ہونا چاہیے نا. اللہ اگر ابھی میدان میسر آ جائے, ابھی تیرے نام پر یا اللہ امت مسلمہ کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے اتر کر لڑنے کے لیے اپنی جان, اپنی آل, اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر اتنا جذبہ بھی نہیں ہے تو پھر تو میرے محترم دوستوں فرمایا جس کا جذبہ جہاد نہیں ہے پھر وہ مر گیا, فرمایا منافق مرا ہے. جذبہ تو ہمارے اندر ہونا چاہیے, اللہ کے نام پہ کٹ مرنا. تو میرے محترم دوستو مالی تعاون جتنا آپ کر سکتے, جہاں آپ کو اعتماد ہے, جتنی آپ کی حیثیت ہے, مالی تعاون کرتے رہیں, دعائیں کرتے رہیں. انشاءاللہ میرے رب نے چاہا, مایوس نہ ہو, انشاءاللہ میرے رب نے چاہا اللہ مسلمانوں کو فتح دے گا. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو سارے حالات پتہ ہیں, وہ
غزہ خالی کرانے آئے تھے. کیا کرانے آئے تھے؟ غزہ. اور یہودیوں نے اپنی بستیوں کو خالی کر دیا الحمدللہ. بہت ساری بستیاں ان کی خالی ہو گئی ہیں اور اس وقت یہودی خود پناہ گزین کیمپوں میں ہیں اور مجاہدین ایسی کالی ضرب لگا رہے ہیں الحمدللہ کہ ان کے ابھی تک ہوش ٹھکانے نہیں آ رہے ہیں. یہ تو بوکھلایا ہوا ہے. لیکن مجاہدین جو وار کر رہے ہیں الحمدللہ وہ اس انتظار میں یہ زمینی کارروائی کریں. وہ اس انتظار میں ابھی جو اتوار والے دن انہوں نے جو زمینی کارروائی کی اس میں جتنے لوگ تھے سب کو واصل جنم کیا. مجاہدین مٹھی بارے. لیکن اور انہوں نے کہا ہے یہ کون ہے مجاہد؟ ان میں سے 80% یتیم ہیں جن کے ماں باپ مر چکے تھے. یتیمی کی حالت میں یہ پل بڑھ کر یہاں تک پہنچے ہیں. وہ تو کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں. انہیں تو جنت محبوب ہے, تمہیں دنیا محبوب ہے. اس لیے دعائیں کرتے رہیں اللہ مجاہدین کو زور بازو عطا فرمائے, اللہ ان کو قوت عطا فرمائے, اللہ ان کی ضرب میں ایسی مدد اور نصرت اپنی حال شامل فرمائے کہ ان کا جو ظلم اور ستم ہے دنیا میں ننگا ہو گیا ہے. یہ پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ یورپ میں احتجاج ہو, یورپ کے لوگ باہر نکلیں اور ان کے اپنے ان کو گلیاں نکالیں اور ان کے ظلم اور بربریت پر وہ گھورے روئیں. تو میرے محترم اس سے بڑا ان کے لیے اور کیا ہوگا کہ پوری دنیا میں ان کا ظلم بربریت ننگا ہو گیا ہے. اللہ رب العزت جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں, جہاں جہاں پورے دنیا کے اندر, اے اللہ اپنے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد فرما. اللہم من نصر دین اللہ منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ان لوگوں کی مدد فرما جو تیرے محبوب کے دین کی مدد فرما رہے ہیں. اے اللہ ان لوگوں کی چالوں کو ختم اور کند فرما. اے اللہ جو تیرے دین مصطفیٰ کو مٹانے کے در پر لگے ہوئے ہیں, اللہ فی کل مکان جہاں جہاں مجاہدین برسر پیکار ہیں ان کی مدد فرما, نصرت فرما, ان کو کامیابیاں فرما, کامرانیاں عطا فرما. عالم کفر اکٹھا ہو چکا ہے, اللہ عالم کفر کو ایک جگہ اکٹھا کر کے یک مشت ان کو ختم فرما. اے میرے مولا مسلمانوں کو فتح اور کامرانی, بلاد مسلمین کو یا اللہ غیرت نصیب فرما, حکمرانوں کو غیرت نصیب فرما. اے اللہ تو ہمارے جذبات کو جانتا ہے, اے اللہ تو ہمارے اندر کی ایمانی حالت کو جانتا ہے. اللہ ہم منافقت پر نہیں مرنا چاہتے, ایمان پر مرنا چاہتے ہیں. اے اللہ ہمیں بھی غیرت ایمانی نصیب فرما.